آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے شریعت میں دوستی کا معیار کیا ہے اور دوستی کے تقاضے کیا ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مشہور شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں خود نیک نہیں، ولست منہم، میں ان میں سے نہیں، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں خود نیک نہیں۔ لعل اللہ یعطینی الصلاح، امید ہے کہ ان کی صحبت کی برکت سے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے۔ اور یہی فکر شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ صحبت روشن ضمیراں کم نہیں اکثیر سے، صحبت روشن ضمیراں کم نہیں اکثیر سے، آپ بھی پاتا ہے قیمت ملتا ہے جب شیر سے۔ شیر یہ دودھ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آب پانی کو بولتے ہیں۔ جس وقت یہ پانی دودھ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آب بھی پاتا ہے قیمت ملتا ہے جب شیر سے۔ ہر زبان، ہر علاقہ اور ہر عمر کے افراد کی کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی اور محبت ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے کا جاری و ساری ہے۔ انسان دنیا میں جن سے محبت کرتا ہے، یہ محبت آج کی نہیں، یہ محبت عالم ارواح سے ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کے اوپر گواہی دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارواح جلود مجندۃ، یہ روحیں مختلف مخلوط جماعتیں، یہ روحیں مختلف اور مخلوط جماعتیں، فما تعارف منها، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کو آپس میں تعارف ہوا، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہوئیں، ائتلافا، اور جس وقت یہی روح زمین کے اوپر اتری تو جن سے عالم ارواح میں مانوس تھی اسی کے ساتھ دنیا میں مانوس ہو گئی۔ وما تناکر منها، ان روحوں میں سے کچھ روحیں ایسی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہی، اختلافا، جس وقت یہ روحیں زمین کے اوپر اتری تو یہ زمین کے اوپر بھی ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہی ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو دوستی ہے اور ایک دوسرے کے قریب رہنا ہے، یہ صرف دنیا کے اندر ہی نہیں، یہ عالم ارواح سے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دوستی کا جو تعلق ہے دوستو، یہ بہت ہی نازک ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ سگا بھائی اور ایک عام دوست، ان دونوں کی مثال کیسی؟ کہا یہ جو سگا بھائی ہے اس کی مثال سونے کی طرح ہے، سونے کی ایک ڈلی، اور جو دوست ہے اس کی مثال ہیرے کی طرح ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیرا تو قیمتی بہت زیادہ ہے، سونے کی قیمت کم ہے اور ہیرے کی قیمت زیادہ ہے۔ کہا یہی تو ہے بات سمجھنے والی، کہ اگر ہیرا ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں، اور اگر سونے کی وہ ڈلی ٹوٹ جائے تو اس کو پگھلایا جا سکتا ہے۔ سگا بھائی ہے، اس کی مثال ایک سونے کی ڈلی کی طرح ہے، اور ایک دوست کی مثال ہیرے کی مانند ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے، شکستہ ہو جائے تو کبھی جڑ نہیں سکتا۔
تو اس وجہ سے یہ تعلق بہت ہی نازک ہے. اگر رب کریم کی رحمت سے دوست اچھا ہو تو دنیا بھی بندے کی اچھی ہو سکتی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ آخرت میں بھی کامیابی مل جائے. اور اگر دنیا کے اندر دوستی اچھی نہ ہو تو دنیا بھی خراب ہے، آخرت تو بھی خراب ہے. ہمارے دور کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ دین سے دوری کے سبب ہماری نسل نو کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دوستی کا معیار کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، تقاضے کیا ہے، اور اس کے اثرات کتنی دور تک مرتب ہوتے ہیں. چنانچہ آج کے اس خطبے میں ہم دوستی کے اثرات اور اس کے تقاضوں کے متعلق کچھ گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر کے کہ دوستی کے اثرات دور تک مرتب ہوتے یہ جملہ ارشاد فرمایا: الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا دین ہے اس کا یہی دین ہے. چنانچہ تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے. اس کی جو تفسیر محدثین نے لکھی ہے وہ لفظ یہ لکھے فَلْيَنْظُرْ کے تحت أي فَلْيَتَأَمَّلْ أَحَدُكُمْ بِعَيْنِ بَصِيرَتِهِ کہ ہر بندے کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اس کا دوست کیسا ہے، وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوا کرتے. دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب جو فارسی میں اس کے اندر ایک واقعہ لکھا. ایک شخص کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور دعا صرف ایک ہی کر رہا ہے. دعا اس کی کیا تھی؟ وہ کہہ رہا تھا اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے جو دوست ہیں ان کو نیک بنا. کسی نے کہا کہ یہ عظیم الشان جگہ ہے، اپنے واسطے بھی کچھ مانگ. اس نے کہا جو میں مانگ رہا ہوں نا لفظ یہ دوسروں کے واسطے ہے، حقیقت میں دعا میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں. وہ کیسے؟ کہا ان لی اخوانا ارجع الیہم، میں یہاں سے لوٹ کے اپنے دوستوں کے پاس ہی جاؤں گا، اپنے دوستوں کے پاس ہی جاؤں گا. فَإِن صَلَحُوا صَلَحْتُ مَعَهُمْ، اگر وہ نیک ہو گئے تو میں بھی نیک ہو جاؤں گا. وَإِن فَسَدُوا فَسَدْتُ مَعَهُمْ، اور اگر وہ بگڑے ہوئے تو میرے اندر بھی بگاڑ آ جائے گا. اس لیے میں دعا ان کے لیے کر رہا ہوں، لفظ ان کے لیے ہے، حقیقت میں اپنی اصلاح مانگ رہا ہوں. تو اس وجہ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا. الصحبت مؤثرۃ، یہ جو صحبت ہوتی ہے نا یہ اثر رکھتی، یہ اپنا رنگ چڑھاتی ہے، چاہے اچھی صحبت ہے چاہے بری صحبت ہے. دین متین سکھاتا ہے کہ دوستی اور محبت، دشمنی اور نفرت، اس کے اندر اعتدال سے کام لیا جائے. یعنی کسی سے اتنی محبت کی جائے کہ سارے راز اس کو بتا دیے جائے، اور جس وقت کل کو آپ کی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو تو آپ کے سارے راز ہی اگل دیں. فرمایا کہ محبت کے اندر بھی اعتدال اور نفرت کے اندر بھی اعتدال. کسی سے نفرت ایسی نہ ہو کہ کل کو اگر اس بندے سے صلح ہو جائے تو آپ ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا نہ کھا سکیں، کتنی پریشانی نہ ہو. یعنی اعتدال کے ساتھ. اب وہ فرمان سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جامع ترمذی میں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونما، اپنے پیارے سے محبت کر لیکن تھوڑی کر، یعنی کہ ایک لمٹ رکھ. ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما، ہو سکتا ہے کہ جس سے آج تیری محبت ہے کل کو وہی تجھ سے بغض رکھنا شروع ہو جائے. وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا، اور اپنے مبغوض اور ناپسندیدہ سے تھوڑی نفرت کر. عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبًا حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا، ہو سکتا ہے کہ
آج جو تجھے اچھا نہیں لگ رہا کل کو یہی تیرا محبوب بن جائے، ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کی جو کیفیات ہیں، جو انسان کا مزاج ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ انسان کے دل کی کیفیت بھی یکساں نہیں رہتی، کبھی انسان غصے میں ہے، کبھی بالکل اس کا نارمل مزاج ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ لہذا اعتدال کے ساتھ محبت اور نفرت ان دونوں کو اختیار کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہماری بہت سی پریشانیوں کا سبب تعلقات کے اندر اعتدال نہ ہونا ہے۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہے تو اس کے اندر بھی جس وقت اعتدال نہیں رہتا، مثلا بیوی سے اتنی محبت کی کہ اس کو سر پہ چڑھا لیا اور تھوڑی سی بات اس کے خلاف مزاج ہوئی تو فوراً جو ہے وہ اس کو مار پیٹ شروع کر دی، گالی گلوچ ہونا شروع ہو گیا، طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ میں اتنی بھی محبت نہ ہو کہ اس کو سر پہ چڑھا لیا جائے۔ اور ایسے ہی دوستوں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ نہ ہو کہ اتنی محبت ہوئی کہ سارے راز ہی بتا دی کہ کل کا نہیں اگر ان کا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ بن جائے تو تمہارے راز اگلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ جس وقت محبت کے اندر بے اعتدالی ہوگی تو اس وقت پریشانی بڑھے گی۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے محبت ہو نفرت ہو اعتدال کے ساتھ رکھا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہے۔ ہم جس بندے کو دوست بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایمان والا ہو، یعنی کہ بندہ مسلم ہو، مسلمان کے ساتھ قلبی تعلق رکھنا یہ ضروری ہے، اور غیر مسلم سے قلبی طور پر نفرت کرنا ضروری ہے۔ بظاہر آپ جیسے مرضی لین دین کر لیں غیر مسلم سے، اس کے بھی احکامات شرع نے بیان کیے ہیں، لیکن قلبی طور پر کسی غیر مسلم سے آپ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ قلبی طور پر اس سے بظاہر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کی طرف تم نہ جھکو، ان کی طرف مائل نہ ہو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وگرنہ آگ تمہیں چھو لے گی۔ ظالموں سے مراد کون ہے؟ گمراہ لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، بد مذہب لوگ ہیں، ان کی طرف مائل نہ ہو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں چھو لے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی نہیں، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اگر تباہی کے اندر پڑ گئے تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ کہ قرآن نے کہا ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو اس کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، یہ پہلی بات ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، مسلمان کے ساتھ دوستی ہو گئی، اب اس مسلمان کے اعمال کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ ایمان والا ہو اور دوسرا صالح بھی ہو۔ محبت و دوستی اور سنگت نیک مسلمان کی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ نیک شخص کی دوستی سے دونوں جہان میں رحمت و برکت کی امید ہے، اور برے ساتھی سے آخرت بھی تباہ ہے، دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرمان ذکر کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث متفق علیہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عطر فروش فحامل المسک اما ان یحدیک، جس وقت تم اس کے قریب جاؤ گے عطر فروش کے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں عطر تحفے میں دے دے، مطلب کچھ خوشبو آپ کے ہاتھ میں لگا دے، نہیں دیتا تو اما ان تبتاع منہ، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے خوشبو خرید ہی لیں، چلے آپ نے خریدا بھی نہیں، اس نے تحفے میں بھی نہیں دی، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، آپ اس کے قریب گئے ہیں، اس کی خوشبو سے آپ کا دل و دماغ تو معطر ہوا نا۔ میں دیکھیے اچھے بندے کی صحبت کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ نے نہ کچھ اس کو دیا نہ اسے کچھ خریدا، لیکن اس کی صحبت سے تمہارا دل و دماغ لازمی معطر ہوگا۔ وَنَافِقُ الْكِيرِ، برے ساتھی کی مثال سرکار علیہ السلام نے یوں بیان فرمائی، اما ان یحرق ثیابک، اس لوہار کی طرح ہے جو بھٹی کے اندر آگ جلا رہا ہو
اور تم اس کے قریب چلے گئے تو اما یحرق ثیابک، یا تو تمہارے کپڑوں کو اس کی آگ جلا دے گی، وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً، اور اگر آپ نے اپنے کپڑوں کو اپنے قابو میں کر لیا، سمیٹ لیا، لیکن پھر بھی اس کی بدبو، اس کا دھواں تمہارے قریب آئے گا۔ برے بندے کی مثال ایسی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنے اشعار میں کچھ یوں تعبیر کیا ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان، سبھی بولیں تو صحیح نا، جویں دکان سودا پاویں مل نہ لئیے بھلے اور ہزارہ، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا اور ہزارہ، جس نے مرضی کپڑے سمیٹ لیے جائیں لیکن اس کی چنگاریاں اور لازمی بندے تک پہنچ سکتی ہیں، لہذا صحبت اثر رکھتی ہے۔ سورہ فرقان کا اگر مطالعہ کریں، عقبہ بن معیط اور امیہ بن خلف گہرے دوست ہیں آپس میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقبہ بن معیط کی دوستی ہو گئی۔ عقبہ بن معیط ایک دن کہنے لگا کہ میں اور بھی لوگوں کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ آئیے میرے گھر میں کھانا کھائیے، میری دعوت قبول کر۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری دعوت ہے، ایک میری دعوت ہے۔ تیری دعوت مجھے قبول ہے اس شرط پر کہ پہلے میری دعوت کو قبول کر۔ کیا دعوت ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، لہذا اللہ کو ایک مان، مجھے اللہ کا رسول مان۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عقبہ بن معیط گھر لے گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا کھلایا۔ ایک دو دن کے بعد امیہ بن خلف جو اس کا پرانا دوست، اس کو پتہ چلا عقبہ بن معیط نے تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کو پکڑ لیا، اس کو کوسا، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، ناک کٹوا دی ہے، برادری کے اندر، قبیلے کے اندر یہ کیا کر لیا تو نے۔ یہ جو عقبہ بن معیط تھا، یہ اپنا ایمان اس کے سامنے بچا نہ پایا، مرتد ہو گیا، دین اسلام سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بری دوستی کا وبال کیا بیان فرمایا؟ فرمایا آج تو بڑے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے یہ امیہ بن خلف سے، قیامت کا دن ہوگا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کا دن ہوگا یہی ظالم آدمی عقبہ بن معیط اپنے ہاتھوں کو حسرت کی وجہ سے چبائے گا، کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہو۔ میں آج تو مزے لے لے کے امیہ بن خلف کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، میرے رسول کو چھوڑ دیا ہے، قیامت کا دن ہوگا یہی آدمی حسرت سے اپنے ہاتھوں کو خود چبائے گا۔ پتہ چلا بری دوستی کا وبال بھی ہوتا ہے اور برا ہوتا ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے ہم نشین کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی، وہ بھی سن لیجیے۔ مسند ابی یعلا میں یہ حدیث موجود ہے، امام مناوی نے تحسیر کے اندر اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ساتھی وہ ہے من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا چہرہ دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ساڑھے دوستی ادھا میں نہیں ہے کہ جنہا چہرہ دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کی زیارت سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، اچھا ساتھی ہے۔ وزاد فی علمکم منطقہ، اور جس کی منطق یعنی جس کی گفتگو سے تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو جائے، وہ اچھا ساتھی ہے۔ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، اچھا ساتھی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ اچھے ساتھی کی نشانی بیان فرمائی۔ فرمایا صاحب اذا ذکرت اللہ تبارک و تعالی اعانک، بہترین ساتھی وہ ہے
جب تم اللہ کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے. یعنی جس وقت تم اللہ کو یاد کرنے لگو وہ تمہاری مدد کرے, وہ تمہارا حوصلہ بڑھائے. ہاں ہاں بالکل بالکل ایسا ہونا چاہیے, یہ اچھا کام ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ نعت شریف سننے لگے تو اگلا بندہ نہ گانا لاؤ, بھی کوئی گانا لاؤ, یہ گل صحیح نہیں ہے, گانا لاؤ. یعنی تمہیں نیکی کا شوق ہو تو اگلا بندہ کہے ہاں نیکی ہونی چاہیے, یہ اچھے بندے کی نشانی ہے, اچھے ساتھی کی نشانی. اور پھر وَإِذَا نَسِيتَهُ ذَكَّرَكَ, فرمایا جب تم ذکر الہی بھول جاؤ تو اچھا ساتھی وہ ہے جو تمہیں اللہ کی یاد دلا دے. تمہارے اوپر غفلت طاری ہے, وہ تمہاری غفلت دور کر دے, یہ اچھا ساتھی ہے. یہ فرمایا اگر دنیا کے اندر اچھا ساتھی نہ ملتا تو پھر تنہائی بہتر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر تنہا بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضور تنہا بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا دراصل بات یہ ہے, میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے الوحدۃ خیر من جلیس السوء, برے آدمی کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے, برے آدمی کی صحبت سے. والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ, اور اچھے آدمی کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے. پھر آپ نے مزید جملہ ارشاد فرمایا وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ, فرمایا کہ خاموشی سے اچھا لفظ بولنا بہتر ہے. بندہ اچھا لفظ بول دے تو یہ خاموشی سے بہتر ہے. وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ, اور برا لفظ بولنے سے خاموشی بہتر ہے. تو دوستو یہ دین اسلام نے ہمیں دوستی کا معیار بتلایا ہے کہ دوست کس طرح کا ہونا چاہیے. اور پھر جو دوستی کا تقاضا ہے نا وہ فقط اللہ کی رضا ہے, فقط اللہ کی رضا. یہ نہیں ہے کسی کا منصب دیکھ لیا, عہدہ دیکھ لیا, کسی کا اچھا سٹیٹس دیکھ لیا تو اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, اس کے ساتھ سیلفیاں لینا شروع کر دی, ٹھیک ہے جی, تو اسی کے ہو کے رہ گئے. نہ یہ سب خام خیالیاں ہیں, یہ سب کچھ ظاہر ہے. اصل جو حقیقت ہے وہ اللہ کی رضا ہے, چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے, اصل جو چیز ہے. اور ایسے لوگوں کے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے, اللہ قیامت والے دن فرمائے گا اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي, وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا کے اندر میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. الْيَوْمَ أَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي, آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا کیونکہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں. تو جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, قیامت والے دن عرش عظیم کے سائے میں جگہ حاصل کریں گے. دوستو آخر میں کچھ گفتگو ختم نبوت کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جو حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلہ کے متعلق ہے, اس کا تھوڑا دیکھیے کہ پس منظر کیا ہے اس کا. 6 فروری سے پہلے ایک شخص چنیوٹ کے اندر مدرسۃ الحفظ قادیانیوں کا, وہاں پر تفسیر صغیر نامی ایک کتاب جو ان کے ایک مربی نے لکھی, اس کی اشاعت میں مصروف تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ بھی کرتا تھا, اور پھر ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اس کتاب کی ترغیب بھی دیتا تھا. اس کتاب کے اندر کیا تھا؟ اس کتاب کے اندر قرآن مجید برہان رشید کی تحریف تھی. تحریف سمجھتے ہیں نا, تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو بدل دینا. جس طرح مشہور آیہ مقدسہ ہے جس کے اندر یہ لفظ موجود ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے, میں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. تو انہوں نے کہا اس احمد سے مراد ہمارا پیشوا مرزا غلام محمد قادیانی, نعوذ باللہ. مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے. بہرحال اس کے خلاف درخواست دائر ہوئی, بندہ اٹھا لیا گیا اور اس کا جو مواد تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا. کرتے کرواتے اس کی سماعت بھی اس بندے کو چھوڑ دیا گیا, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو اس کا ممنوع مواد تھا, تفسیر صغیر جو اس نے لکھی ہے, ان کے کسی مربی نے لکھی ہے, اور یہ جو اشاعت میں مصروف آدمی ہے, اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں ہوئی. مسلمانوں کے پھر جذبات مجروح ہوئے کہ بات پھر وہیں کی وہیں رہ گئی, بندہ چھوٹ کے آ گیا, بات وہی ہے. پھر جو ہے یہ معاملہ بڑا, اس کا نام تھا مبارک ثانی, اس بندے کا نام, یہ مبارک ثانی کیس کے نام سے یہ مشہور ہوا ہے, یہ مبارک ثانی کیس.
اب معاملہ جو ہے مزید اس کے اوپر بڑھے، پھر جو ہے وہ پٹیشن جو ہے وہ دائر ہوئی، سب کچھ ہوا، پھر کیس چلا آگے، پھر کرتے کرواتے یہ جو 26 جولائی گزری ہے ابھی پیچھے، تو اس سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن قاضیوں نے، جج صاحبان نے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا تھا، اس دن سنایا۔ اس کا اگر جو پہلا پیراگراف پڑھا جائے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے لکھا ہے، نصوص قرآن کی لکھی ہیں، فقہائے کرام کے اقوال لکھے ہیں، اور باقاعدہ قادیانیوں کی اس کے اندر مرمت موجود ہے، لیکن آخری پیرے کے اندر کچھ ہیر پھیر کر دیا گیا۔ وہ جو آخری پیرے کے اندر ہیر پھیر ہے، اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ وہ ہیر پھیر کیا ہوا؟ ہیر پھیر یہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر مذہب کے بندے کو اپنے مذہب کی ترویج اور اشاعت کی آزادی حاصل ہے، وہ اپنی چار دیواری کے اندر جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر مسلمانوں کو اعتراض ہو کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ قادیانی لوگ اقلیت ہیں، غیر مسلم ہیں پاکستان کے آئین میں، لیکن یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں سمجھتے، یہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اور پاکستان کا ہی آئین کہتا ہے کہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، کوئی بھی دے، کہیں بھی ہو دھوکہ، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ دھوکہ کیسے دے کرتے ہیں؟ یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اپنے لٹریچر کو بھی مسلمانوں والا شو کرواتے ہیں، جبکہ اس کے اندر کفر موجود ہے، اور اپنے آپ کو یہ مسلمان شو کروا کے ہمارے بھولے بالے مسلمانوں کو پکڑ کر کے قادیانی بناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ لہذا ان کے واسطے یہ رستہ ہموار کرنا کہ اپنی چار دیواری کے اندر یہ اپنا لٹریچر پڑھ کے سنا سکتے ہیں، جس طرح ہندو ہیں، سکھ ہیں، ہمارے ہاں جو رہتے ہیں اپنی چار دیواری کے اندر کر رہے ہیں کام، وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے واسطے یہ بالکل چھوٹ ہے۔ ان کے واسطے ہمارا سخت رویہ کیوں؟ ان کے واسطے ہمارا سخت رویہ اسی وجہ سے ہے کہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے، اپنے کفر کو مسلمانوں کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے جو جذبات تھے وہ مجروح ہوئے۔ تو ابھی ہمارے علماء حق اہل سنت کا باقاعدہ کوئی اس کے اوپر فیصلہ بائی ریٹن نہیں آیا، جیسے ہی آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ بہرحال یہ ہے بات بڑی تشویشناک یہ کہ ہمارے جج صاحبان بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور پھر نرم گوشہ رکھیں اپنے، تو ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں۔ دیکھیے دھوکہ چاہے گھر کی چار دیواری کے اندر ہو وہ بھی دھوکہ ہے، چاہے چوراہے پہ ہو دھوکہ وہ بھی دھوکہ ہے۔ ہمارے علماء حق اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اس لیے ان سے محتاط رہنا ہر بندے کے واسطے یہ ضروری ہے، اور ختم نبوت کا پرچم بلند کرنا ہر حوالے سے یہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ جو لیبل لگا ہوا کہ ہم غیر مسلم ہیں پاکستان کے آئین میں، کس طریقے سے ختم ہو جائے، یہ کوشش میں ہے۔ اور ایڑ چوٹی کا زور پہلے بھی لگا چکی، اب بھی لگا رہے، لیکن جب تک الحمدللہ یہ خالص مسلمان موجود ہیں یہ غیر مسلم رہیں گے، رہے نا انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں